الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کی بات ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ، اگر ایسی بات کہوں اور کروں تو میں ناسمجھوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، لوگوں نے کہا کہ پھر بتائیے، پوچھئے اپنے رب سے کہ وہ جانور کی کیفیت بیان کرے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی آدمی کو اللہ کی بات کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، خاص کر جو اللہ حکم دے اگر کرنے کی استطاعت ہے تو کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی توہین مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دو الگ الگ کام ہوتے ہیں، ایک ہے کرنا، ایک ہے نہیں کرنا، اور ایک ہے ماننا۔ لہٰذا اگر ایک آدمی کرتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کرتا ہے تو اس کے درجے، اس کے معاملات کچھ الگ ہیں۔ لیکن ایک آدمی نہ کرتا ہے اور نہ کرنے کا حکم کرتا ہے، بلکہ وہ خود مذاق کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے، اور یہ آدمی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے آدمی کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا ہی میں بہت سارے مختلف شکلوں میں عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔
جس کی بہت ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ ایک نہایت ہی عبرت ناک واقعے سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور بڑی عبرت کی چیز ہے۔ سب سے پہلی بات، جس سورت کی یہ آیت ہے، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ کیا ہے؟ 2.5 جز کی یہ سورت ہے۔ میں نے آغاز میں یعنی جب سورت کی شروع میں نے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ آخر یہ سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، کیا اس میں حکمت ہے اور کیا اس کی مصلحت، آج وہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے سامنے ترتیب سے یہاں پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے قرآن کریم میں کہ سورتیں کیسی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن اس میں کچھ خاص ایسے اہم واقعات یا ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا اس کو اللہ سورت پاک میں اگر ذکر کرتا ہے تو اسی کے نام سے سورت کا نام بھی رکھ دیتا ہے۔ تو اس سورت پاک میں اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہی ہے اس کی بنیادی چیز، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ اللہ نے رکھا۔ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، ایک جانور کا تذکرہ ہے، اور اس سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی عبرت اور نصیحت آموز ایک واقعہ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جو بھی کام ہم کو اور آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے اور حکم دیا ہے اس میں ایک بڑی حکمت ہے، چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا سا عمل ہو، چاہے ہماری سمجھ میں وہ ظالمانہ لگ رہا ہو یا اس میں ذرا مشفقانہ لگ رہا ہو، لیکن ہے اللہ کی اس میں حکمت۔ لہٰذا سنیے بہت توجہ سے، غور سے، اور دوسروں کو بھی سنائیے۔ تو اس سورت پاک میں ایک گائے، ایک جانور کا ذکر ہے، اس سے متعلق اس سورت پاک کا نام سورہ بقرہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اور زمانے میں ان کی جماعت میں سے کسی شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا اس شخص کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کون کیا ہے۔ قتل کر کے آدمی غائب ہو گیا، چھپ گیا یا جو بھی ہوا ہو، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے، کون ہے اس کا قاتل، آخر کس جرم میں اس کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے، آخر یہ آدمی تو بظاہر اچھا لگ رہا تھا، آخر کس نے کس خطا کس غلطی کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ یہ ایک چرچے کا ذریعہ بنا ہوا تھا پورے ماحول میں اور پورے علاقے میں، لہٰذا اس آدمی کے خاندان اور قبیلے کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ تو اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ سے پوچھئے ذرا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے، اللہ ذرا بتا دے تاکہ ہم لوگ سمجھیں آخر کیا اس کا گناہ تھا اور کیا اس کا جرم تھا، اگر کچھ اس سے بدلہ لینے ہونے کا حکم ہو جائے تو بدلہ بھی لیں گے، اور اگر اسی طرح کوئی قتل کر کے چلا جائے تو پھر تو یہ امن سکون کے خلاف بات ہے، اس لیے پتہ لگانا ضروری ہے تاکہ مجرم کو سزا دی جائے۔ آپ اللہ سے معلوم کیجئے، آپ بتائیے، اللہ سے پوچھ کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اس کے قتل کرنے والے کو اگر لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں وہ لوگ، اور وہ کام یہ ہے کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ہو یا بیل ہو، لیکن زیادہ تر مفسرین نے بقرہ کا معنی گائے کا کیے ہے، لہٰذا ایک گائے ذبح کر دیں، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا تازہ گوشت کا ایک لوتھڑا لیں اور اس مردہ انسان کے جسم میں اس کو لگا دیں، ٹچ کر دیں، ہم اس کو زندہ کر دیں گے، پھر وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا ہم کو کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنیں اور سن کر کے آ کر لوگوں کو بتائیں کہ اگر قاتل کو معلوم کرنا ہے تو یہ کام کرنا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے تازہ گوشت مردے میں لگا
اللہ زندہ کر دے گا۔ عجیب و غریب ہے رب کریم کی یہ حکمت، اللہ بغیر گائے کے ذبح کیے ہوئے، بغیر مردہ کو گوشت لگائے ہوئے بھی بتا سکتا ہے۔ وہ عالم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک جان کو زندہ کرنے کے لیے ایک جان کا بھی پھر قتل کرنا، ایک گائے کے ذبح کرنا اور پھر اس کے مسئلے بننا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تو عجیب و غریب ہے۔ عام طور پر آدمی ہم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ظالمانہ حکم ہو گیا کہ ایک جان کو اور اس کو قتل کرنا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ مسلمان کے عجیب و غریب حال ہے، جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں، یہ سب ایک ظالمانہ کام ہے۔ لہٰذا یہ کام تو عجیب و غریب ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے اللہ کی، اور اسی سے متعلق جتنے جانور کے ذبح اور مسلمان قربانی آ رہے ہیں، قریب وقت ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے ایک ظالمانہ کام ہے، ایک جانور کو ذبح کرنا گویا کہ ایک جاندار کو تکلیف دینا ہے۔ نہیں، مسلمان ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی۔ یہ قربانی کا نظام کا چلانا، بکروں کا وقت پر ذبح کرنا، اور مسلمان اس کو حلال سمجھ کر کے کھانا، اور ساتھ ساتھ اس کے متعلق جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، اس سے بندوں کے بہت نفع جڑے ہوئے ہیں، اس میں بندوں کے بہت فائدے ہیں، اس سے انسانوں کے اللہ نے روزی روزگار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ یوں ہی حکم نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ، پیدا کرنے والا وہ ہے، اسی لیے وہ حکم بھی دیا یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ گائے لاؤ، ذبح کرو، اور اس کا تازہ گوشت اس مردے کے جسم میں ٹچ کر دو، لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا، اللہ میرا زندہ کر دے گا، اور وہ بتا دے گا کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ یہ ہے نبی کا دور ہے، اور نبی سے متعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ نبی وہ بھی کوئی ایسے ویسے نبی نہیں، جلیل القدر نبی، موسیٰ کلیم اللہ، بہت ہی عظیم نبی ہے، اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں۔ وہ دور ہے اور ان کے زمانے کے یہ واقعہ ہے اور ان سے متعلق ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دور میں ہو رہا ہے۔ حضرت وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے غائب ہو گیا، اس کی لاش پڑی ہے، خون بکھرا ہوا ہے۔ خیر یہ حالات لوگ دیکھیں، قبیلے کے آدمی لوگ پہچانے کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، فوراً لوگ آئیں امیر المومنین یہ مدینہ میں یہ قتل، اور اس طرح کی حرکتوں سے تو مدینہ کے امن چلا جائے گا، اس لیے آپ فوراً اس کی قاتل کے پتہ لگائیے کون ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی صحابہ کو لگایا کہ دیکھو تلاش کرو کون ہے، کہاں ہے، لیکن 3 دن گزر گئے، کہیں پتہ نہیں چلا۔ خاندان کے لوگ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں نماز کے ایک وقت میں آئے، نماز پڑھے لوگ، اور پڑھنے کے بعد پھر سوال، امیر المومنین 3 دن ہو گیا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 3 دن اگر آپ کے دور میں اگر اس طرح ہو جائے تو بہت مشکل کام ہے۔ کیا مدینے سے امن ختم ہو گیا؟ کیا مدینے میں اب کو ظالموں کی حکومت آ گئی؟ کیا اب اسی طرح لوگ قتل ناحق ہوتے رہیں گے اور آپ ابھی تک پتہ نہیں لگا پائے ہیں؟ لوگوں نے ذرا سا دکھ درد کے ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھے تھے، اور ابھی یہ فجر کا وقت ہے، مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور ہاتھ پکڑا اس شخص کا، کہا کہ چل دکھا مجھے کہاں اس کا خون گرا ہے اور کس جگہ پر اس کو قتل کیا ہے۔ لے کے چلے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خون بکھرا ہوا ہے، یہ خون گرا ہوا ہے، یہیں اس شخص کو قتل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین سجدے میں گئے اور زمین سے ایک بات بولے، اے زمین بتاؤ عمر نے تم پر کبھی عدل کے خلاف کوئی کام کیا ہے کیا؟
کبھی ناانصافی کیا ہے کیا؟ عمر کبھی کسی پر ظلم کیا ہے کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو نام بتا دے، بول دے کہ کس نے قتل کیا ہے، نہیں تو کسی بے نمازی کو لاؤں گا اور یہاں قبر اس کی بنا کر کے دفن کر دوں گا۔ اللہ، زمین سے آواز آئی، امیر المومنین فلاں شخص نے فلاں نے قتل کیا ہے۔ معلوم ہو گیا، یہاں رک کر کے سمجھیے، وہ نبی ہیں، اللہ سے پوچھ کر کے کام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کو حکم ہے کہ بغیر میرے پوچھے کوئی کام نہ کرو۔ امتی کو حکم ہے کہ تم اپنے تقوی طہارت کی بنیاد پر تم کوئی دین اور شریعت جائز امور کر سکتے ہو، تجھے وحی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور آپ کی امت کی یہ شان۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کی مثال دیکھیے۔ جب ظلم زمین پر ہوتے ہیں تو زمین بھی بد دعا دیتی ہے اور انسان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر اس زمین پر لوگ عدل، انصاف، اس زمین پر لوگ ایک دوسرے کا حق اور حقوق، اس زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، تو قسم خدا کی جہاں جہاں سے انسان گزرتا ہے زمین اپنے اندر سے برکتیں دیتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واسطہ نہیں دیا میں نمازی ہوں، یہ واسطہ نہیں دیا کہ میں تہجد گزار ہوں، یہ واسطہ نہیں نبی نے حضرت عمر نے دیے کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ثانی ہوں۔ کیا اے زمین تو میرا مقام مرتبہ نہیں جانتا؟ نہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ اگر عمر کوئی غلطی خطا تیرے اوپر کی ہے تو بتاؤ۔ لہٰذا کوئی گھر کا ایک حصہ ایسا رکھیے، کوئی زمین کا ایک کونا ایسا اختیار کر کے رکھیے جس کو واسطے میں کہیے پروردگار ہم نے تیری زمین پر گناہ نہیں کیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن آج تو قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر خطائیں، قدم قدم پر ظلم، کہیں کوئی ہماری طرف سے سفارش کرنے والی زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسری بات دیکھیے، غور کیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے زمین اگر تو بتائے گی نہیں تو سنو، یہاں ایک بے نمازی کی قبر بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! زمین بھی پناہ مانگتی ہے بے نمازیوں سے۔ تم کیسے ہو؟ مجھ پر کھایا پیا چلا، میں اپنے طرف سے تم کو اللہ کے حکم سے اناج دیتی رہی، اور آج تم اللہ کے لیے سجدہ نماز کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ سے وہ کہا کرتی ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی نمازی مقرر کرنا، نمازی مقرر کرنا، کہ اللہ ہمارے اوپر اگر کسی کی قبر ہمارے اندر بنے تو نمازی کے بنا دینا، بے نمازی کا نہیں بنانا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج حال ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی پردوں میں بے نمازیوں کے بھی جنازے نماز ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، ورنہ ایک دور اور زمانہ تھا 3 سوال جنازے کے بارے میں کیا جاتا تھا، اور یہ آج کے دور کے مفتیوں کا فتویٰ اور علماء کا فتویٰ نہیں، بلکہ بڑے بڑے اکابر و اسلاف اور خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی بھی باتیں ہیں۔ حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ وہ کبھی جنازہ کسی کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا تو 3 باتیں پوچھتے تھے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے؟ اس کا کسی پر قرض وغیرہ تو نہیں ہے؟ تیسری بات، ماں باپ کی تو نافرمان تو نہیں ہے؟ 3 باتیں۔ اگر یہ بے نمازی ہے تو ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، جاؤ اس کو کہیں بھی دفن کر دو۔ اللہ، اگر اس کا قرضہ کسی کے اوپر ہے تو قرضہ لے دے کر کے فائنل کرو، تب اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اگر یہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو ایسے کہ بھی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ آج ایسا ماحول اگر ہوتا تو قسم خدا کی 90% مسلمان بغیر جنازے کے دفن کر دیے جاتے۔ 90% بے نمازی، 90% قرضوں میں لے دے کر کے ادھر سے ادھر کرنے والے، 90% نوجوان ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے۔ اگر آج یہ فتوے پر اس پر عمل کر لیا جائے تو 90% مسلمانوں کا جنازہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن بس اللہ نے پردے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ آنے دو زمین کے اندر، ہم اس کا کام ہم کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، نمازی بن کر کے رہیے،
اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے معاملات میں صاف صفائی رکھیے۔ تیسری بات، ماں باپ کے نافرمان کبھی نہ بنیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ چلے گئے لوگ، جانے کے بعد بھی بیٹھ کر کے لوگ مشورہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ گائے تو ذبح کر دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، کالی ہو، سفید ہو، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، کھیت میں چلی ہو، بچے والی ہو یا نہیں بچے والی ہو۔ ارے یہ تو پوچھ لو کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ گائے لائیں اور وہ بچے والی ہو اور اللہ اس کو پسند نہ کرے، یا ہم لوگ کالی گائے لے آئیں اور اللہ کو سفید پسند ہو، تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ ہم لوگ اگر دودھ والی گائے لے آئیں گے اور اللہ بغیر دودھ والی گائے پسند کرے تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب پھر لوگ آئے اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، گائے تو ذبح کر دیں گے ہم لوگ، لیکن اللہ سے یہ پوچھیے اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ دودھ دینے والی بچہ والی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کھیت میں چلی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں پوچھ کر کے آپ بتلائیے تاکہ بہت ہی اچھا اور پکا سچا ہم لوگ عمل کریں گے۔ اللہ نے کتنا حکم دیا تھا؟ ایک گائے ذبح کرو، بس اتنا ہی کرنا نا، اور تو کچھ نہیں کہا تھا نا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کے گائے ذبح کر دے، کیسا بھی کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی ایک کر لو، ختم قصہ ہو جائے گا اسی میں۔ نہیں مجھے شک ہے، پتہ نہیں کہیں نہیں ہو تو، لہٰذا آپ رنگ پوچھئے۔ اب اللہ کو جلال کہا کہ ٹھیک ہے، اس گائے کے رنگ جاذب نظر ہو، سنہرا کلر کا ہو، کیسا ہو؟ خوبصورت ہو، کوئی آدمی دیکھے تو دیکھتے رہے۔ وہ گائے بچے والی نہ ہو، دودھ دینے والی نہ ہو، کھیت میں چلی ہوئی نہ ہو، بہت ہی فربا اور جاذب نظر ہو۔ یہ ساری صفتیں ابھی جو آیت کریمہ پڑھا اس میں اللہ نے بیان کر دی ہے، ایسی ایسی ہو۔ مصیبت کس نے لی؟ اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مصیبت عبادت میں نہیں دیتا ہے۔ اللہ اپنی عبادت کرنے میں اپنے بندوں کو مشقت میں کبھی بھی نہیں ڈالتا ہے۔ پوری زندگی ماں کے پیٹ سے قبر کے گود تک کے اگر مسئلے کو دیکھیں گے، قسم خدا کی کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانیاں تو ہم لوگ ڈھونڈ لیے ہیں نا، پریشانیاں ہم لوگوں نے عبادت میں تیار کیا ہے نا، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ رسم کر لو، آنے کے بعد یہ رسم کر لو، پھر چھلا کر لو، ان کو بلا لو، ان سے بلا لو۔ یہ سب خرچہ کون بڑھایا ہے؟ یہ سب کون لایا ہے؟ نہیں فلاں ہی آئیں گے تو وہ کریں گے، وہی بال اتاریں گے، وہی ایسا کریں گے۔ یہ بچہ پہلی روزی پہلی روٹی نانی کے یہاں کھائے گا، وہ بچہ یہاں آئے گا۔ ارے یہ سب کس نے کیا؟ یہ مصیبت کس کی ہے؟ یہ اللہ نے دیا، نہیں ہم لوگ نے طے کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکا لڑکی دونوں مل جائیں، اچھے ہو جائیں اور اس کے سرپرست ٹھیک ہیں اور سمجھ لیں دین بھی ہے دینداری بھی ہے، نکاح وہی کر دو، زیادہ دیر نہ کرو، ظہر میں کر دو، جمعہ میں کر دو۔ جمعہ سے بھی بابرکت مجمع کہیں ہو سکتا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد جو مجمع ہے اس سے بھی اچھا کوئی مجمع کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وضو کے ساتھ آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے، خوشبو لگا کر کے آیا ہے، سنت پابندی کر کے آیا ہے، سورہ کہف پڑھ کر کے آیا ہے، نماز جمعہ پڑھا ہے، اللہ اکبر اہم عبادت کیا ہے، اور وہاں نماز سے فارغ ہو کر کے ایک مسلمان بھائی اعلان کر دے میری بیٹی میرے بیٹے کا نکاح ہے ذرا رک جاؤ، تو کون نہیں رکے گا؟ سب رکیں گے، سب لوگ نکاح میں شریک ہوں گے، دعا کریں گے، چلے جائیں گے، دعا لگے گی۔ لیکن کیا ہے، آج تک دیکھا کوئی جمعے کی نماز کے بعد نکاح؟ نہیں، ہمارا نکاح شادی خانے میں ہوگا، ہمارا نکاح فلاں ہال میں ہوگا، ہمارا نکاح فلاں جگہ پر ہوگا۔ یہ سب کنڈیشن کس نے لگایا؟ یہ سب کتنے لائے؟ یہ شکرانہ، یہ ہلدی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ یا اللہ، ہلدی پیستے پیستے آدمی پیس جاتا ہے، مہندی لگاتے لگاتے اس کا رنگ اتر جاتا ہے۔ یہ مصیبت کس نے لائی؟ اللہ نے دیا؟ نہیں نے دیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے عبادات میں ہم لوگ سوالات میں رہتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ سوالات میں۔ آج معاشرے میں سوال کرنے والے زیادہ ہیں، تحقیق کرنے والے زیادہ ہیں، اور عمل کرنے والے صفر، چند لوگ ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کی کامیابی رکی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ہم لوگ سوالات زیادہ کرتے ہیں، تحقیقات زیادہ کرتے ہیں، اور عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرنے والے لوگوں کی بہت تھوڑی سی تعداد ہے، سوال پہ سوال پوچھنے والے، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اتنے ہیں کہ اللہ اکبر کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سوالات سے بھی روکا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیے ہیں، قرآن میں اس کا 17 سوال ذکر ہے۔ کتنے؟ پورا دین صحابہ کے زمانے میں آیا۔ کتنا؟ پورا دین آیا، پوری شریعت آئی، پورا قرآن اترا، لیکن صحابہ نے کتنے سوال کیے؟ 17 سوال کیے۔ اللہ 17 سوال، اور کر کے عمل کیے۔ باقی کچھ سوالات حدیث پاک میں اور مذکور ہیں، لیکن اللہ سے اتنے ہی سوال کیے ہیں۔ ہم لوگ تو چھوٹی سی مرغی بھی ذبح کرنا ہوتا ہے تو 15 سوال کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے تو ہزاروں سوالات کرتے ہیں، کہیں صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے تو ہزاروں سوالات کرتے ہیں، حج کرنا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنی دنیا کو اپنے چہرے مہرے دکھا کر کے حج کرتے ہیں۔ لہذا یہ الجھن، یہ پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں ہم لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کو ہم نے خراب کیا ہے، غیر نے نہیں خراب کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے گھروں میں اسلام 3-4 رنگوں کے نظر آتے ہیں۔ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اسلام ایک ہے یا 2 ہے؟ بولیے۔ یا یہاں کا اسلام الگ، وہاں کا الگ، وہاں کا الگ، مسجد کا اسلام الگ، بازار کا الگ، آفس کا الگ، ایسا تو نہیں نہیں۔ گھر میں اسلام جو ہے وہی مسجد میں، مسجد میں جو اسلام وہی گھر میں، مسجد میں جو اسلام وہی بازار میں ہے، مسجد میں جو اسلام وہی ہماری تجارت گاہوں میں ہے، وہی ہمارے آفس میں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو الگ الگ اسلام نظر آتا ہے۔ 4 بھائی ہیں، چاروں بھائی میں اسلام الگ الگ نظر آتا ہے۔ ایک بھائی نمازی ہے، ایک بھائی بے نمازی ہے، ایک بھائی کے چہرے پر داڑھی ہے، ایک بھائی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ایک بھائی شرعی لباس کبھی پہنتا ہے، ایک بھائی کبھی بھی نہیں پہنتا ہے، ایک بھائی بڑی ادب سے بیٹھ کر کے زمین پر کھاتا ہے، ایک بھائی ہے بالکل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتا ہے، ایک بھائی دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، ایک بھائی بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ ارے یہ اسلام الگ الگ کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ کون اسلام کی شکلیں بنا رہا ہے؟ کیا ایک بھائی کے لیے اسلام ایسا، ایک بھائی کے لیے اسلام ایسا؟ یہی تو دنیا دیکھ رہی کہ مسلمان ایک اسلام پر نہیں ہے، ایک مذہب پر نہیں ہے، ان کے رنگ و روپ الگ ہیں۔ ہمارے ایک دوست بتاتے تھے کہ ایک شخص نے دلی میں اسلام قبول کیا، دلی میں اسلام قبول کیا، بڑے تاجر گھرانے کا آدمی، اس کا باپ بھی تاجر، وہ بھی تاجر، مسلمان سے ان کی تجارتیں تھیں، جس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ایک بیٹے نے اس کے۔ مسلمان تاجر حضرات جو تھے وہ بھی دیندار تھے، لیکن کسی کا حلیہ کچھ، کسی کا حلیہ کچھ، کسی کا حلیہ کچھ، لیکن جو اسلام قبول کیا تھا اس غیر مسلم کے بیٹے، اب وہ اسلام پر مکمل آیا، سنت بہترین، لباس بہترین، نمازوں کی پابندی، اذان ہو جائے تو 1 منٹ بھی بیٹھے نہیں، قرآن کی تلاوت، سیکھنے سکھانے کا جذبہ، اسلام کا پورا رنگ و روپ۔ کچھ دنوں کے بعد مسلمان حضرات نے ان کے والد جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ بھی تاجر تھے، بیٹھے بیٹھے ایک دن کہنے لگے کیا اچھا ہوتا آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح اسلام قبول کر لیتے، کیا اچھا ہوتا آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح اسلام قبول کر لیتے۔ جواب دیا کہ عجیب و غریب، جو کہا کہ ابھی تک اسلام میں سمجھ رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں پایا ابھی تک، اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسلام اصل میرے بیٹے کے پاس ہے یا اسلام آپ لوگوں کے پاس میں ہے، یہ سمجھنے میں پریشان ہوں۔ آپ بتلائیے کہ کس کے پاس اسلام ہے، آپ کے پاس اسلام ہے یا میرے بیٹے کے پاس اسلام ہے؟ کہا کہ نہیں میرے پاس اسلام ہے، ہم لوگ پرانے اسلام ہیں، پہلے کے کلمے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے تو آج کچھ سالوں پہلے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ لیکن بہت فرق آ رہا ہے، بہت فرق دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں
کہ میرے بیٹے کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، میرے بیٹے کے لباس اسلامی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی ایک نماز کو چھوڑتا نہیں ہے، اذان ہوتے ہی وہ نکل جاتا ہے، اس کو قرآن پڑھتے دیکھتا ہوں، اس کو سچ بولتے دیکھتا ہوں، کتنی غلطیاں تجارتوں میں پہلے کرتا تھا لیکن اب کبھی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ رنگ آپ پر نہیں دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں، لباس بھی نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، میں کتنی مرتبہ دیکھا کہ آپ تجارت میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر تجارت کرتے ہیں، تو یہ بتلائیے میرے بیٹے کا اسلام اچھا ہے یا آپ کا اسلام اچھا ہے؟ کس نے اسلام کو خراب کیا؟ آج ہم نے اسلام اور شریعت دین کو تقسیم کر دیا، مسجد کا اسلام الگ، بازار کا الگ، دکان کا الگ، شادی خانوں کا الگ، کیا ہوا؟ سوالات، ہنگامے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے مہر زندگی میں اسلام پہچان نہیں۔ اس لیے جتنے سوالات کریں گے، جتنی تحقیقات کریں گے، اتنے ہی شیطان کیا کرتا ہے؟ شک بھی ڈالتا ہے۔ اسی لیے سوالات کم، تحقیقات کم، عمل زیادہ کیجیے۔ سوال کرنے کا حق ہے، 3 درجے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں سوال 3 درجے کا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننے کے لیے پوچھنا یہ ثواب ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ایک مسئلہ اس کو نہیں معلوم ہے، آپ پوچھئے، اس کے پوچھنے میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، یہ پوچھنا ضروری ہے۔ دوسرے سوال کا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے لیکن اس کو شک ہے، یہ ہے صحیح یا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، لہذا شک کو دور کرنے کے لیے کسی آدمی سے سوال کرتا ہے، یہ بھی سوال کرنا جائز ہے، شک کو دور کرنے کے لیے۔ تیسرا ایک سوال کا درجہ ہے جانچنے کے لیے، کیا ہے؟ دیکھیں یہ مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں، دیکھیں اس کو کتنا علم ہے، دیکھیں اس کو کتنی معلومات ہے، پوچھ کے دیکھ لیں۔ لہذا ایک آدمی صرف جانچنے کے لیے سوال کرتا ہے کسی سے، اس طرح کا سوال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں استاد شاگرد سے جانچنے کے لیے کر سکتا ہے، وہاں تو گنجائش ہے، اس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بار بار استاد اپنے شاگرد سے سوال کرے، یہ کیوں، ایسا کیوں، وہاں علم بڑھانے کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے، ترقی کے درجات پہنچانے کے لیے۔ لیکن ایک آدمی فضول اور بیکار کے لیے سوالات کسی سے کرے، دیکھیں یہ کیا بتاتا ہے، دیکھیں وہ مولوی صاحب کیا فتویٰ دیتا ہے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس طرح کے سوالات کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں جانتے سوال کیجئے، ثواب ہے، جانتے ہیں شک ہے، سوال کیجئے، جائز ہے، لیکن تاڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، عمل نہ کرنے کی نیت نہ کر کے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا مصیبت کبھی کبھی سوالوں سے مسئلہ آ گیا یہاں پر۔ اللہ رب العالمین فرمائے گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا نہیں، لیکن نہیں ہوا، سوال پہ سوال۔ اے موسیٰ علیہ السلام پوچھئے، اے موسیٰ علیہ السلام پوچھئے، رنگ کیسا، گائے کیسی، فلاں کیسا، فلاں۔ اب اللہ نے سختی کر دیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو، اس کا رنگ جاذب نظر ہو، دیکھنے والا دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے تھے کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر رنگ کی گائے ملتی ہے نا، تعویلات۔ اللہ فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ گائے ایسی ہو جو کھیت میں چلی ہوئی نہ ہو، گائے ایسی ہو جس سے پانی سیراب نہ کیا گیا ہو، گائے ایسی ہو جس پر کوئی داغ دھبا، کوئی بیماری ہو، کوئی رنگ ایسا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها۔ سن کر کے لوگ بولے ٹھیک ہے اب تلاش کریں گے، ہم لوگ اب گائے کو پالیں گے۔ تلاش کرنا شروع کیے، تلاش کرنا شروع کیے، ملک چھان بین کیے، لیکن کہیں ایسی گائے نہیں مل رہی ہے۔ کیا ہے؟ نہیں مل رہی ہے۔ ملتی ہے، رنگ ملتا ہے تو دوسری خوبی نہیں، دوسری خوبی ملتے تو رنگ نہیں ملتا ہے، رنگ اگر مل جائے تو بچے والی ملتی ہے، بچے والی نہیں تو رنگ نہیں ملتی ہے۔ لہذا ایک خوبی ایک میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ اس طرح نہیں بنایا انسان نے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس میں کہیں نہ کوئی کو ناقص رکھا ہے۔
ہر خوبی اب تلاش کریں گے کہ نہیں یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، یہ خوبی بھی ہو، یہ خوبی بھی ہو، یہ بھی ہو۔ ایسا نہیں ملے گا، پھر تو اللہ کے پاس آرڈر دینا پڑے گا کہ اللہ ایسی بہو دیجئے جس میں یہ خوبیاں ہو۔ دیکھتے ہیں لوگ تلاش کرتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں، نہیں یہ بھی خوبی والی ہوتی، یہ بھی ہوتی، یہ بھی ہوتی، یہ بھی ہوتی، یہ بھی ہوتی۔ یا اللہ، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں کہ ساری خوبیاں دے کر کے بچوں کو پیدا کرے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس طرح سے چاہتا ہے۔ اور کسی بھی انسان میں مکمل خوبی نہیں ہوگی۔ اگر وہ آدمی اگر اچھا ہے تو اس میں کوئی کمی بھی ہوگی، اگر آدمی خوبصورت ہے تو کچھ نے ذاتی طور پر اس میں نقص بھی ہوگا، اس کی کوئی عادت ایسی ہوگی۔ لہذا جو لوگ یہ فوٹو دیکھ دیکھ کر کے 1000 دلہنوں کے خوبیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو اللہ کے یہاں آرڈر دینا چاہیے کہ اللہ ایسے ہی ہم کو رشتے کی بہو چاہیے اور ایسے رشتے کی ہمیں بیوی چاہیے، ایسا نہیں ملے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ لہذا گائے مل نہیں رہی، پریشان۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، حکمت اللہ کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام میں جو قربانی، ابھی جو قربانی کا نظام چلے گا الحمدللہ، اور جب یہ نظام میں لاکھوں کی تعداد میں جب جانور ذبح کیے جائیں گے اور ذبح کیے جاتے ہیں تو غیر لوگ کہتے ہیں یہ سب ظلم ہے۔ ظلم نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ ایک بکرا اگر پال رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے، اس کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ بکرا بازار میں آتا ہے، خریدنے والا اس کی روزی روٹی ہے، بیچنے والے کی روزی روٹی ہے، خرید کر کے ایک آدمی دوسرا تیسرا لیتا اس کی روزی روٹی ہے، کسائی کاٹنے والا اس کی روزی روٹی ہے، گوشت کو ٹکڑا کرنے والا اس کی روزی روٹی ہے، گندگیوں کو صاف کرنے والا اس کی روزی روٹی ہے، چمڑے کی بیپار کرنے والا اس کی روزی روٹی ہے، ہڈیوں کی بیپار کرنے والا اس کی روزی روٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بکرے میں اپنے بندوں کی کتنی روزی روٹی کا اللہ رب العالمین نے نظام بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جس چیز کی زیادہ کھپت ہے اتنے ہی زیادہ اللہ پیدا بھی فرماتا ہے۔ بکری زیادہ ہوتی ہے یا کتے زیادہ ہوتے ہیں؟ بکریاں زیادہ ہوتی ہیں نا۔ کھاتے کون سی چیز زیادہ؟ بکریاں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ایک بکری بچہ کتنا دیتی ہے؟ ایک مرتبہ میں ایک ہی دیتی ہے۔ اور کتیا کتنا دیتی ہے؟ ایک مرتبہ 4-5 گرا دیتی ہے، لیکن اس کی تعداد کم ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے رکھا ہے، تو پیدا بھی اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ظلم ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ حکمت دیکھیے، لوگ گائے تلاش کر رہے نہیں مل رہی، کہیں پہ پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تو سیدھا سادہ جواب دیے تھے، لیکن ان لوگوں نے بار بار سوالات کر لیے ہیں اور اب پھنس چکے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں کریں گے تو ان پر عذاب میں اتاروں گا۔ اللہ اکبر، اب تو کرنا پڑے گا اس کو۔ جس طرح سے ہم ابھی نارمل ہیں، آپ نارمل ہیں، ایک مصیبت آ جائے اور ایک نذر مان لیں، اے اللہ ہماری نوکری لگ جائے تو پہلی تنخواہ کیا کروں گا؟ مسجد میں دے دوں گا۔ نذر مان لیا آدمی کس شوق سے کہ نوکری اللہ کرا دے گا۔ اللہ کرا دیا، کیا ہوا؟ اب پانی منہ سے نکل رہا ہے، ارے یار ابھی تنخواہ نہیں، اگلے میں دیکھیں گے۔ کیا ہوا؟ پہلے تو اس پر ضروری نہیں تھا دینا، لیکن اب اس نے نظر مان لی، اب دینا ضروری ہے اس کو۔ یہ خود اپنے سے پھنسا ہے، اللہ نہیں پھنسایا ہے۔ اب اللہ نے کام کر دیا تو تم کو کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی روزہ رکھنا نفل ضروری نہیں اس کے لیے، لیکن نظر مان لیا اس نے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں کل ایک روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو یہ گنہگار ہوگا۔ اگر روزہ بھی رکھا بیچ میں توڑ دیا تو اب روزہ کا قضا کرنا اس پر فرض اور ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ پہلے اللہ سہولت میں رکھا تھا، خود پھنس گیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر جلدی یہ لوگ نہیں گائے کو ذبح کریں گے تو ہم ان کو عذاب اتار دیں گے۔ اب یہ ڈر سے بھاگ رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہا ہے۔ ادھر اللہ رب العالمین کا ایک نظام دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ ایک نیک آدمی تھا، بہت انتقال کا قریب وقت اس کا آیا۔ اس کی بیوی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ کیا ہے؟ ابھی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہے۔ اس نے
اس مرنے والے شخص نے کچھ دن پہلے گائے ایک پال رکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت گائے تھی اس کے پاس. ہر زمانے میں الگ الگ اللہ نے دولت بنائی ہے. صحابہ کے زمانے میں اونٹ بکریاں دولت مند، اس دور میں گھوڑے اور اونٹ بڑی اچھی سواری، جیسے آج BMW بہت اچھی سواری سمجھیں، بڑی مہنگی کاروں کو ہم لوگ جس طرح اہمیت دیتے ہیں اس طرح اس وقت میں گھوڑے کی سواری بڑی اچھی، وہ دولت زیادہ. تو ان کے زمانے میں گائے بڑی دولت مند چیز ہوتی تھی، لہذا اس نے گائے پال رکھا تھا، بڑی خوبصورت گائے تھی. اب اس کو خطرہ بیچارے کہ ہوا کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، بیوی بھی اکیلے ہے، کمزور ہے، کہیں اس گائے کو دیکھ کر کے کوئی چوری نہ کر لے، کوئی اس کو پکڑ کر کے نہ لے جائے، اور یہ سارا مسئلہ پھر ہمارے گھر کی دولت نکل جائے گی، پھر میرا بچہ بڑا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور میری وراثت میں اس کو کچھ بھی نہیں مل پائے گا. اس لیے اس نیک آدمی نے کیا کیا، اس گائے کو جنگل لے گیا اور جنگل میں جا کر کے یوں کہا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، بیوی بھی کمزور ہے، میرے اللہ یہی ایک دولت ہے، یہی میرا ایک سرمایہ ہے، میری وراثت میں میرے بچے کو ملنے والی ایک ہی یہ چیز ہے. اے اللہ تیری امانت میں اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، اے رب کریم تو اس کی حفاظت اس وقت تک کے کر دینا جب تک کہ میرا بچہ گائے سمجھنے اور رکھنے حفاظت کرنے کے لائق نہیں بن جائے. اللہ چھوڑ کے چلا آیا. یقین ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، یقین نہ ہو تو تجوریوں میں رکھے رہیں گے، اللہ نکال کر کے باہر کر دے گا. یقین اگر اللہ پر نہیں ہے تو اب کتنا چھپائیے گا، اللہ نکال کے باہر کر دے گا. اور اگر یقین ہے تو ایک دانے سے لاکھوں دانہ اللہ پیدا کر دے گا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. بچہ بڑا ہوا ماں سے پوچھنے لگا، امی و ابا کو چھوڑ کے گئے ہیں یا یوں ہی فقیر درویش بنا کر؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے لیے تیرے ابا نے جنگل میں ایک گائے چھوڑ رکھا ہے، جاؤ وہاں سے لے کر کے آؤ. کہا کہ امی گائے جنگل میں اتنے دن زمانے میں کیا وہ گائے ہوگی وہاں پہ؟ ماں بھی یقین والی، ہاں بیٹا جاؤ ہوگی وہ گائے. اس لیے میرا شوہر تیرا باپ نیک تھا، وہ بڑے نیک اللہ والا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کیا، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، ہم اپنے جیتے جی کبھی نہیں دیکھیں. اس لیے میرے بیٹے چل جاؤ جنگل میں اور اللہ سے یہ کہنا پکار کر کے، اے اللہ جو میرا باپ میرے لیے گائے تیرے حوالے کر کے گیا ہے، آج میں لینے کے لائق ہو گیا ہوں، میری گائے آپ واپس کر دیجئے، اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ میں لا کے ڈال دے گا. یقین نہ شوہر کو یقین ہے نہ بیوی کو یقین ہے. یقین ہے تو کس پر ہے؟ سود پر یقین ہے، لون پر یقین ہے. جتنا آج مسلمان کو حلال روزی پر یقین نہیں ہے، اتنا وہ حرام روزی پر ہم یقین کر لیے کہ جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے ہم صحیح نہیں رہیں گے، جب تک کہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہماری روزی نہیں بڑھے گی، جب تک گاہک کو ستائیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم تاجر بنیں گے نہیں. یہ ہمارا یقین بڑھ گیا ہے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے میرے بھائی بزرگوں ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں جاتی نہیں ہے. یہ نوجوان گیا، رسی لے کے گیا، یقین بھی بیٹے کے بھی ایسا. آج کا بیٹا بھی یقین نہیں کرتا. کیا آپ بول رہے ابا سورہ یاسین سے کچھ ہوتا کیا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ کہاں سے ہوگا تمہارا؟ تم جب باپ پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں، تیری شب و روز کی زندگی اس طرح فتنوں سے تو کہاں سے یقین ہوگا؟ رسی لے کر کے نکلا نوجوان اور پہنچا جنگل میں، اور ایک پہاڑ کے قریب سے کہا کہ اے میرے رب دے دیجئے میری وہ گائے جو میرے والد نے آپ کے حوالے کر کے گیا. گائے ایک پہاڑ کے کھو سے نکلتے ہوئی آئی اور بچے کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. وہ تمام خوبیاں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہاں بیان کیا، وہ ساری خوبیاں اس گائے میں ہے. جاذب نظر، رنگ بھی عمدہ، فروا، حسین، کھیت میں چلی ہوئی نہیں، بچے والی نہیں، دودھ والی نہیں، بڑا خوبصورت، بہت ہی حسین ہے. بچے کے ہاتھ میں آ گئی، بچہ جلدی سے رسی لگانے لگا. گائے کی طرف سے آواز آئی، ارے بیٹا کیوں تو رسی لگا رہا ہے؟ جس پروردگار نے سالوں سے تیرے لیے حفاظت کیا کہ آج میں بھاگ جاؤں گی؟ آؤ میرے پیٹھ پر بیٹھ، میں اپنے گھر تجھے لے کر کے چلتی ہوں. اللہ اکبر. بچہ بیٹھتا ہے، وہ کمسن نوجوان ہے، وہ بیٹھا اور سیدھے گھر لے کر کے گیا. امی آ گئی گائے، شکر اللہ کا ادا کیا. ہے یقین
میرے بھائی بزرگوں، اللہ پر یقین کیجئے، اولاد کی بھی روزی کے بارے میں اللہ پر یقین کیجئے۔ پہلے سے مت حرام جمع کر دیجئے اپنے بچوں کے لیے، خود بھی حرام کر کے چلا گیا، اپنی نسلوں کو بھی حرام کھلانے کے لیے چھوڑ کر کے گیا۔ کبھی بھی مت کیجئے ایسے، نہ قبر میں تکلیف ہوگی، روح نکلتے وقت تکلیف ہوگی، میدان محشر میں تکلیف ہوگی۔ اس لیے حرام چھوڑ کر کے مت جائیے، چاہے 1 روپیہ ہو حلال چھوڑ کے جائیے، قسم خدا کی اللہ اس میں جو برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کی نسلیں اولادوں کو جو اللہ برکت دے گا وہ حرام میں کبھی بھی نہیں دے گا۔ ماں کیا کروں، اس کو کہا کہ بیٹا کیا کرو گے، اس کو بیچو، گھر کی روزی روٹی چلے گی۔ بازار لے کر کے گیا بچہ، قیمت کہا کہ بیٹا جب کوئی خریدنے کے لیے آئے گا نا تو قیمت جب بولے گا تو وہ ہم سے پوچھ کے لینا پڑے، آ جانا مجھ سے پوچھنا، پھر قیمت میں بتاؤ۔ ایک شخص آیا خریدنے کے لیے، کہا کہ گائے بیچو گے، کہا کہاں بیچنا ہے، کتنی اس کی قیمت، کہا کہ مجھے معلوم نہیں، آپ کتنے کہتے ہیں، کہا کہ میں اس کا 100 درہم لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ماں سے پوچھ کر کے آتا ہوں میں، اگر وہ ہاں کہہ دی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ کہا کہ ماں کو پوچھنا نہیں، یہی فائنل کرو۔ کہا کہ ماں سے پوچھے بغیر میں دے ہی نہیں سکتا، چاہے آپ ہزار کیوں نہ دے دیں۔ فرما بردار بچے کی اللہ ماں کے قدموں سے روزی کی برکت دیتا ہے۔ کہا کہ پھر نہیں لوں گا، اگر ماں سے پوچھو گے نہیں لوں گا۔ کہا مت لیجئے، چلے جائیے۔ چلا گیا، ماں کو قصہ سنا ایسا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، کل بھی کو آئے گا لیکن ہم سے پوچھ کر کے دینا۔ پھر دوسرے دن آیا اور آ کر کے کہا کہ بیچو گے، کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ قیمت کہا کہ 200 درہم۔ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ ماں سے پوچھوں گا۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم ماں سے مت پوچھو۔ کہا کہ پھر نہیں